حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کی کنیت ابو ہریرہ، جو آپ بلیوں کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، پالتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کو ابو ہریرہ کہہ کر پکارا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت مشہور ہوگی۔ آپ ایک اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2477۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقر کی عالم تھا، فقر کی حالت تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، میری حالت بالکل لاغر ہو چکی تھی، نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مشکل کے ساتھ گھسیٹ کر مسجد نبوی کے دروازے پر لا رکھا، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ابو بکر تشریف لائے۔ میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کیا مطلب پوچھنا چاہا، اور میرا مقصد یہ تھا مطلب پوچھنے کا کہ شاید ابو بکر کو خیال آئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، اسے کچھ کھانے کے لیے دے دوں، یعنی اتنا فقر کا عالم تھا۔ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے مانگا نہیں، پھر بھی اپنے ہاتھ اپنے آپ کو گریہ زاری کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ ایک مصلحت اختیار کی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے بھی ان سے دوبارہ وہی آیت کا مطلب پوچھنا چاہا۔ مقصد میرا کیا تھا کہ شاید عمر کو اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، عمر کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بھی چلے گئے، اندر اصحاب صفہ تشریف فرما تھے، تقریباً 300 کے قریب صحابہ موجود تھے جو دین کے لیے کام کیا کرتے تھے، اپنی جانیں اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب حضور نے مجھے دیکھا نا تو مسکرا دیے۔ ظاہری بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالوں سے تو واقف تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل دیا۔ آگے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، میں باہر کھڑا اجازت طلب کرتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اندر بلا لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صرف ایک پیالہ دودھ ہے جو کسی نے ہدیہ دیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی صدقہ کی چیز آتی نا تو اصحاب صفہ میں کو دے دیتے، خود نہ اسے استعمال فرماتے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے آل محمد پر صدقہ حرام ہے اور یہی شرعی حکم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ساتھ ہی کہا جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ اصحاب صفہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور دودھ کا تو صرف ایک پیالہ ہے، اگر ان سب کو اگر ایک ایک گھونٹ بھی پلایا جائے نا تو پھر بھی ابو ہریرہ کو نصیب نہیں ہوگا۔ کہتے کہ یہ میں خیال کرتا گیا، اصحاب صفہ کو بلایا، وہ آئے سارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان کو دودھ تقسیم کرو، ان کو دودھ پلاؤ اور سب کو بولو خوب سیر ہو کر پئیں۔ سارے خوب سیر ہو کر پی رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ساتھ یہ بھی سوچتا رہا، یہ بھی گمان کرتا رہا کہ ممکن ہے شاید مجھے نصیب نہ ہو، لیکن دینے والی ذات کون سی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دیا، اور حضور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ حضور کے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سب کو میں نے پلایا نا تو پھر آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر گیا پیالہ مبارک۔ حضور نے پیالہ لیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، یعنی حضور حالوں سے تو واقف تھے۔ حضور نے جو حضرت ابو ہریرہ نے جو سوچا تھا کسی سے ظاہر نہیں کیا، حضور نے تو وہ جان لیا۔ پھر حضور نے پیالہ دیا ابو ہریرہ پیو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا مزید پیو، سیر ہو کر پیو۔ آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پیا۔ آپ نے 3-4 مرتبہ مجھے کہا کہ ابو ہریرہ پیتے رہو۔ فرماتے ہیں یہاں تک میں خوب سیر ہو گیا، میرے اندر پیٹ میں کوئی ذرا حاجت باقی نہ رہی، کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں پر کوئی کھانے کی چیز پہنچائی جا سکے۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ فرمایا جب میں نے پیالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں رکھا تو دیکھا دودھ اسی طرح باقی ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور صحابہ نے اس طرح فقر گزارا، فقر میں زندگیاں بسر کی، لیکن لوگوں کے سامنے دست نہیں پھیلائے، اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے لو لگائی۔ آج ہمیں بھی یہ درس دیا جاتا ہے، یہ روایتیں ہمیں بھی بتاتی ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمیں بھی بتاتی ہیں، یہ ہمارے لیے نمونے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کروائیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث پاک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان
جو اپنے آپ کو عاشق بنا کر پیش کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن 20 کھانے بھی کھاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بھی تناول فرماتا ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو اسے کترا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو کام تو صرف مولویوں کا کام ہے، یہ تو کام صرف ان لوگوں کا کام ہے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا، سب دین کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرام دین کے چوکیدار ہیں، چوکیداری کرتے ہیں۔ ہمیں جو درس دیا گیا ہے کہ ہم فقر کی حالت میں اپنی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں، بلکہ اپنے اللہ کے بارگاہ میں رکھیں۔ اے اللہ فقر آ گیا ہے، تو دے گا تب بھی تیری مرضی، نہ دے ہم صبر کرنے والے ہیں، اور ہمیں صابروں میں سے رکھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔